ہمارا عذاب قبر سے کیا تعلق ہے؟ انسان ہوں، مسلمان ہوں، حضور کے جناب عشق والے ہوں، محبت والے ہوں، اور ہمیں پھر عذاب قبر۔ آج ایک زبردست پروگرام ہے آپ کے شعبے کا، 4 رکعت نماز مغرب، کہ مفتی عبدالقوی کے اندر کوئی فالٹ ہے، یعنی نان نفقہ نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے، 13 اس میں اگر آپ تشریف لائیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ اور میں آپ کے چینل لائف ود زارا زینی پہ آج آپ کی ایک شخصیت سے ملاقات کرواتے ہیں، ان کی پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ پرسنالٹی کون سی ہیں جن کی ہم ابھی اچھی اور پیاری باتیں سنیں گے۔ اچھا جی، میں آپ کو انٹرو میں بتا رہی تھی کہ آپ آج جو ہے نا ہم ایک پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب سے کون واقف نہیں ہے؟ تو چائے پہ موجود تھے تو میں آن پہنچی اور ان کی زبردست باتیں سن کے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ یہ باتیں آپ سے شیئر کی جائیں، تو بس میں نے کیمرہ آن کر دیا اور یہ جو ہے نا ہم سے آج باتیں کریں گے، ہم ان کی باتیں ریکارڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے نہیں پتا نا کہ آج کل سکھ کا رائج الوقت کون ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جناب خواتین ہیں تو آج جناب اگر کہیں تو اس دن ہم اکٹھے گئے تھے، ہمارے ساتھ چودھری صاحب بھی تھے، تو لیلا صاحبہ نے جس طرح ہمیں ویلکم اور استقبال کیا تو وہ چودھری صاحب دیکھتے بھی رہے، ہنستے بھی رہے۔ تو میرا صاحبہ صاحب میری بہت مہربان ہے، پرانی مہربان ہے۔ اسی طریقے پہ ہمارے اب دبئی کے سفر کے اندر محترمہ نرمل شاہ صاحبہ، اچھا، اس وقت ایک بچی ہے، اس کا نام ہے منہال ملک، مناہل ہاں جی ہاں جی ہاں ملک، جی، منال۔ اللہ کرے اس کا نمبر میرے پاس ہو۔ اور آپ نے وہ بات بھی کمپلیٹ کرنی ہے کہ خواتین والی وہ جو کنونشن تھی ڈاکٹروں کی کہ خواتین کو ٹینشن لیڈیز کو کیوں نہیں لینی چاہیے۔ بالکل نہیں لینی چاہیے، کسی کو بھی نہیں لینی چاہیے۔ اچھا، آپ اس چیز کے خلاف ہیں کہ لیڈیز کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے؟ میرے بچے، مجھے امریکہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب آپ کو خوشی اللہ دینا تو اتنے مزے سے جناب اس خوشی کے اندر اپنے آپ کو شامل کرو کہ پتہ چلے کہ اس سے بڑی خوشی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اس نے کہا خدا نہ خواستہ آزمائش آ جائے، وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ جب انسانی زندگی کے اندر ہوگا تو راحت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بس دل پہ نہیں لے آنا، سمجھنا ہے چونکہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے جناب صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، لیکن ٹینشن نہیں لینی۔ ساری بیماریاں الحمدللہ اس عمر تک مجھے شوگر بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ٹینشن میں لیتا ہی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں کتنی آزمائشیں آئی ہے، بالکل بالکل۔ جتنی آزمائشیں مجھے آئی ہے میرے خیال میں کسی اور مشہور اور معروف شخصیت کو نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے کہ میں نے سمجھا بس اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر میں حقیقت والا بندہ ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ پہلی غلطی اس لیے ہو گئی کہ وہ میرے علاقے کی تھی، سراج کی تھی، میں ذرا نرم ہو گیا۔ دوسری اس لیے وہ کہتی تھی میں سید بادشاہ ہوں، حافظ قرآن ہوں، اور جناب میں نے دین پڑھا ہے، اس سے ہماری غلطی ہو گئی۔ اب غلطی جو ہوئی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، پرسنل سا سوال ہے اور میرا اپنا پرسنل جو ہے نا وہ ایک سوچ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی لگا تو آپ اس کے لیے وارث ثابت ہوئے، وہ بندہ سونا ہو گیا، وائرل ہو گیا۔ الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں میرے پاکستان میں خاص طور پہ خواتین و حضرات ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے، میں نے ان کو جب بیٹا اور بیٹی کہا اور ان کے مطابق جناب، تو پھر ان کا مجھے فون آیا کہ مفتی صاحب الحمدللہ آپ کے ساتھ ہمارے ہونے والی جو گفتگو تھی جی، وہ اتنے وائرل ہو گئی ہے کہ 3 اشارے اتنے ملین، 5 اشارے اتنے ملین، 7 اشارہ، ایک تو 13 اشارے ملین سے بھی آگے تک گئی ہے۔ اچھا جی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جناب جب 1 ملین ہو جائے تو اس کا معنی ہے کہ $1000۔ اب آپ خود اندازہ لگا لو کہ کس قدر ہماری، اور اسی لیے میں نے آج تک چینل نہیں بنایا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا فائدہ آگے پہنچے۔ سن لیں جی، مفتی صاحب کا اپنا آج تک چینل نہیں ہے، حالانکہ میں جانتی ہوں انہیں اپنی ارلی ایج سے اور سارا کچھ ان کے بارے میں دیکھ بھی رہے ہوتے تھے اور خواہش بھی تھی کہ اس شخصیت سے ملا جائے، اور آج میں بڑی خوش ہوں، ان سے میری ملاقات ہوئی، گھر آئے ہوئے ہیں، تو باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی۔
جب بھی یہ اچھی بات کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کیمرے کو آن کر دیا جائے. اللہ خوش تو رہیے پھر اس ویڈیو میں میرے ساتھ اور مفتی صاحب کے ساتھ، اور میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سنتے اللہ رہیں، خوش رکھے. ہم آپ کو سنواتے رہیں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. آج ایک زبردست پروگرام ہے آپ کے شعبے کا، تو اس میں اگر آپ تشریف لائیں تو آج انہوں نے بڑا زبردست پروگرام رکھا ہے. میاں اور بیوی سے علیحدگی کے لیے اللہ رسول نے 3 راستے دیے. خامد کو صرف ایک راستہ دیا کہ 1 2 3 طلاق کہے اور جناب اس کے بعد چھٹی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو 2 اختیار دیے، ایک کا نام تنسیخ ہے، ایک کا نام خلو ہے. تنسیخ یہ ہے کہ مفتی عبد القوی کے اندر کوئی فالٹ ہے، یعنی نان نفقہ نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، فلاں کمی ہے فلاں کمی ہے. 13 صورتیں ہمارے علماء نے فقہاء نے بیان کی. یہ محترمہ کہتی ہے کہ اس خامد کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتی. اس کو کہتے ہیں تنسیخ. ہاں، اسلام کو دیکھیں کس قدر فطرت کا دین ہے. مفتی عبد القوی کے اہلیہ وہ کہتی ہے مفتی صاحب میں کوئی فالٹ نہیں ہے، نان و نفقہ بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، ہر حوالے سے ٹھیک ہے، چہرہ بھی ٹھیک ہے، کپڑے بھی ٹھیک ہیں، خوبصورت بھی ہے، نام بھی ہے، میرے ہر طرح کے حقوق ادا کرتے ہیں، پھر بھی میں نہیں رہنا چاہتا. اس کا نام کھولو. ظلم کیا ہو رہا تھا کہ ہر جو فیملی کورٹ کا جج ہے وہ لکھتا تھا تنسیخ بر بنائے خلو. میں نے کہا اس کی ایسی مثال ہے جیسے میں کہوں 4 رکعت نماز مغرب، اگر مغرب ہے تو 4 رکعتیں نہیں، اگر 4 رکعتیں ہیں تو پھر مغرب نہیں، مغرب ہے تو پھر 3 رکعتیں، 4 تو نہیں ہے. خلو علیحدہ چیز ہے، تنسیخ فرق کیا ہے؟ تنسیخ کے اندر چونکہ خامد میں فالٹ ہے اس لیے عورت کو حق مہر بھی ملے گا، اور جہاں تک اس کی آگے شادی نہیں ہوگی نان و نفقہ اور خرچہ بھی ملے گا. خلو یہ ہے کہ چونکہ عورت اپنی مرضی سے علیحدہ ہو رہی ہے اس لیے اس کو حق مہر معاف کرنا ہوگا. اقبال کہتے ہیں کہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ہر وقت بہانے بناتے ہیں. وہ جو تقدیر کا یوں لکھا تھا، تقدیر فرماتا تو خود تقدیر بن. اللہ نے جب تجھے خلیفہ بنایا، اب جس کو میں اپنا بیٹا بھی کہوں اور وہ جو فخر سے نہ کہے کہ یہ میرے باپ کی کوٹھی ہے، یہ میرے کیسے نہ باپ کی جناب کیسے نہ گاڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے کہ خوش رہیں، خرم رہیں، مزے سے رہیں، رزق کے حلال کمائیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں. یہ آپ کے ہماری زندگی کا مقصد ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، قرآن کہتا ہے تمہارے لیے میں نے مسخر کیا آسمان کو بھی، زمین کو بھی، پوری کائنات کو. آج دیکھا نہیں کہ جناب جہاز کو دیکھ لو، آپ کے جناب یہ سمندروں کے اندر جناب آپ اس طرح کے معاملات ہیں، باقی معاملات کو دیکھ لو کس کے لیے ہے؟ آپ کہیں ہمارے لیے ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، تم کہہ دو چتر کھانے. استغفر اللہ، چتر جن کو پڑھنے ہوں گے پڑھ جائیں گے، ہمیں نہیں پڑھیں گے. ایک دفعہ ٹی وی کا پروگرام تھا، اس کا نام تھا عذاب قبر. یہ میرا بڑا ہٹ پروگرام ہوا تھا. حضرت غامدی صاحب نے فرما دیا کہ کوئی عذاب قبر شبر نہیں ہے. کوئی پانی میں مر جائے، کوئی آگ میں جھلس جائے، کوئی قبر میں چلا جائے، کوئی ہوا میں اڑ جائے، کوئی عذاب قبر نہیں. اس کے بعد ہمارے ایک اہل حدیث عالم تھے، اس بولے نے کہہ دیا کہ عذاب قبر تو ہے لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہیں. لوگوں نے کہا یہ تو صحیح گدھا ہے، جس کا اہم باتوں کا اگر قرآن میں ذکر نہیں ہے تو یہ بالکل مولوی کیوں جناب. اب میں نے دماغ گھمایا، میں نے کہا میں چکا مارتا ہوں اور مزیدار مارتا ہوں. میں نے کہا آپ کا عنوان ہی غلط ہے. عذاب قبر کا کیا معنی؟ ہم عذاب قبر والے نہیں ہیں، ہم تو راحت قبر والے ہیں. بس اس کے اوپر سے پھر میں نے قرآنی آیتیں پڑھنے شروع کی نا. ہمارا عذاب قبر سے کیا تعلق ہے؟ انسان ہوں، مسلمان ہوں، حضور کے جناب عشق والے ہوں، محبت والے ہوں، اور ہمیں پھر عذاب قبر. میں نے کہا جو عذاب قبر والے ہیں آپ ان سے پوچھیں، ہم تو راحت قبر والے ہیں. بھائی ایسے ہمیں جناب ڈراؤ نہیں. ہم ڈرنے کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم فخر کرنے کے لیے آئے ہیں. جیسے صحابہ سے کوئی پوچھتا تھا نا آپ کا تعارف کیا ہے، فرماتے تھے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور حضور کا نام لیتے تھے کہ حضور کے ساتھی ہے، یہ ہمارا تعارف ہے.
सुल्तान के बच्चों